بسم اللہ الرحمن الرحیم آل ڈیئر ویورز، اس وقت ہم سیف الملوک لیگ پہ موجود ہے اور ہمارے ساتھ ہے دل پذیر مطلب دل بہلانے والا. آج ہمیں تھوڑے سے بتائیں گا کہ یہاں کے جو سیف الملوک لیگ ہے کیسے مشہور ہوا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے، کیسے مطلب واقعہ کیا ہے، پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گا. جی محترم. سنیں سر جی، آپ جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا. مصر کا بادشاہ تھا، شاہ آسم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا. اس نے جی خواب دیکھا، خواب دے بچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا. تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے. جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا. اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑ ہے، اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ آپ بھی موجود ہے. اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلا کرو، اللہ کی عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا. اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلا کیا. 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے. ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئی. وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے. تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی. اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے. کوہ کاف جو ہے روس کے پاس ہے، چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے. آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا. بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا. دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی. شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ چھپا لیے. جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا. دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی. باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا. دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے. تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تیلاب جھیل تھا اور چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا. دیو نے یہاں سے توڑ دیا. طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا. طوفان آ گیا، اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا. دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی. پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے. سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں. سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے. پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا. شہزادے کا نام تھا جی سیف. ملوک تب کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل اور اس کی داستان بنی ہے. پھر اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئے. اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی. کوکاف پرستان تھا، پریوں کا دیس تھا اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں 27 سمندر سے. وہ سامنے ملکہ پربت ہے، وہ ابھی بادلوں کی لپیٹ میں. اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے، 7,000 یہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا. اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ بھی جاتے ہیں اس کو گرا دیتی ہیں. 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے. لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا. جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا. 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے. چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کی جب 14ویں رات ہو تو پریاں اترتی ہیں اس جھیل میں، لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار ہو یا عبادت کرنے والا بندہ. عام بندہ تو یہی دیکھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا عکس اس میں آ جاتا ہے. بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے، دن جیسی روشنی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں نظارے
करते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके कि अंग्रेज़ आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे, रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। स्टोरी ख़त्म सर जी। और आंसू लीक के बारे में आपने थोड़ा सा बताना था। यही आंसू रास्ता लीक जा का रहा है क्या? कि आंसू झील है इस पहाड़ की बैक साइड में, तो 8 घंटे का सफर है, हाँ। 4 जाने में और 4 आने में। यहाँ से घोड़े पे जाना होगा या पैदल, आगे गाड़ी नहीं जा सकती। स्टोरी नहीं, आंसू लीक के बारे में बता दे, अगर कल हम पैदल चले जाए सब मेट कर लेंगे मतलब? जी जा सकते हैं सर जी। वहाँ से सुबह 8 बजे एंट्री करवानी होती है, तो अच्छा। वहाँ पे एंट्री करवा के साथ आप लोगों को गाइड मिलेगा मकामी, गाइड वो मिलेगा। गाइड के साथ चले जाते हैं। तो सही आप है। तो स्मार्ट बंदे हैं, आप तो 3 घंटे में भी जा सकते हैं और 3 में आ सकते हैं, 6 घंटे बाकी मेरा ट्रेनिंग भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, फौजी बिल्कुल हूँ। बिल्कुल फौजी बंदे तो के लिए कोई मसला नहीं है तो सर जी। अच्छा ये बता दे एक आखिरी बात के, जब उनकी शादी हुई है सैफ मलूक की और उसकी वो मतलब जो परी शादी थी, हो गई तो थी उसके शादी बाद में जो से- बच्चे हैं उसके सारे बारे में अंग्रेज हैं, जितने अंग्रेज भी हैं परी की औलाद में से। क्या बात है यार, जी माशाल्लाह सर जी, ज़बरदस्त, मिस्र के बहुत जितने ज़बरदस्त अंग्रेज भी हैं, हिस्ट्री परी थी। की औलाद है। तो बाकी बस ठीक जी है, सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, सर। आपने हमें इतना अपना कीमती टाइम दे दिया। जज़ाकल्लाह जी।